अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे व्यूवर्स। जैसे पिछली वीडियो थायराइड पर थी, हाइपोथायरॉयडिज्म पर, तो कुछ व्यूवर्स ने ये बात कही है कि डॉक्टर साहब गॉइटर का मसला काफ़ी ज़्यादा हो जाता है लोगों को और वो बेचारे फिर सर्जरी पर जाते हैं, जो कि एक बहुत मुश्किल सा अमर होता है क्योंकि नेक सर्जरी जो है वो बहुत ख़तरे वाली बात होती है। तो आप हमें इसमें गाइड कर दें कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्या अलामात, क्या इसकी वजूहात होती हैं और क्या होम्योपैथिक में ऐसी मेडिसिन्स हैं कि अगर वो बंदा खाए या वो इस्तेमाल कर ले तो उससे वो ऑपरेशन से भी बच जाए और उसका जो गॉइटर का मसला है वो भी हल हो जाए। तो आज की वीडियो इसी बारे में है। आपसे इन तमाम बातों पर आगे चलकर मैं डिस्कस करूंगा और आपको तमाम मंदराजात बताऊंगा। लेकिन अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। इसकी बढ़ोतरी शुरू हो जाए यानी बड़ा होना शुरू हो जाए थायराइड, इसी को हम गॉइटर कहते हैं इंग्लिश में। उर्दू में इसको हम घुल्लड़ कहते हैं और इसकी वजूहात पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ गॉइटर का जो आप सादा अल्फाज में जो इसकी तारीफ है वो ये है कि अगर थायराइड ग्लैंड बढ़ जाए, उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाए, किसी भी वजह से बढ़ जाए, उसमें न्यूड्यूल्स आ जाएं छोटे छोटे, मतलब आगे से उसकी और शाखें से निकल आए और ये साइज में बढ़ जाए और दूर से ये नज़र आए कि गर्दन फूली हुई है, तो ऐसी हालत को हम कहते हैं कि इस बंदे को गॉइटर हो गया है। इसकी जो अलामात हैं वो बड़ी वाज़ेह सी हैं कि इन मरीज़ों को आप दूर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी आगे जो गला है वो फूला हुआ है, यानी उनका गॉइटर बड़ा हुआ है। ये मरीज़ बेचारे अगर कुछ खाते पीते हैं तो जब निगलने का अमल वो करते हैं तो उसमें उनको तकलीफ़ होती है। साथ में गर्दन में उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई फांस सी है, यानी कोई चीज़ फंसी हुई है। इन लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती है और एक व्हीजिंग सा साउंड आता है, यानी ऐसी आवाज़ सी आती है। इनका जो पहले आवाज़ होती थी यानी जैसे उनकी आवाज़ थी, ये आवाज़ उससे चेंज हो जाती है। इसके अलावा इन लोगों को खांसी आती है, इन लोगों का वज़न गिरना शुरू हो जाता है। इनकी जो आंखें हैं वो बास केसेस में ऐसी लगती हैं जैसे बाहर की तरफ निकल रही हैं। इन लोगों को पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। इनके दिल की जो धड़कन होती है वो बहुत तेज़ होती है, जिसे इंग्लिश में पिल्पिटेशन कहते हैं, यानी दिल का ज़ोर ज़ोर से धड़कना। इसके बाद लिवर गॉइटर के अक़साम कितने होते हैं, तो मेनली इसके 3 अक़साम होते हैं। एक सिंपल गॉइटर होता है, ये सिंपल होता है यानी आम गॉइटर जिसे कहते हैं कि गॉइटर में ही इन्फ्लेमेशन हो गई और वो बड़ा हो गया, इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं हुई। एक होता है न्यूड्यूलर गॉइटर, इसमें न्यूड्यूल्स से आ जाते हैं, गॉइटर के साथ में न्यूड्यूल्स आ जाते हैं, यानी बाहर आप इसको आम जुबान में गोश्त के टुकड़े समझ लें, वो आ जाते हैं। और एक होता है मल्टी न्यूड्यूलर, यानी उसमें मल्टी टाइप के यानी ज़्यादा जो गोश्त के टुकड़े होते हैं वो आ जाते हैं और थायराइड बड़ा लगने लग जाता है, यानी फिर गॉइटर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। इसके अलावा इसमें टॉक्सिक गॉइटर भी होता है, इसमें जो T3 और T4 है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसे हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं। और दूसरी किस्म जो है वो नॉन टॉक्सिक होती है। एक तो सबसे बड़ी वजह है कि जो सबको मालूम है कि अगर हमारी ग़िज़ा में आयोडीन की कमी होगी तो उन लोगों को गॉइटर होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है और उनको गॉइटर हो जाता है। उसके बाद जो इसकी दूसरी वजह है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, जैसे हिशमिटो डिजीज़ है या ग्रेव डिजीज़ है। तो ऐसे में भी हमारा थायराइड बड़ा हो जाता है और हम गॉइटर के शिकार हो जाते हैं। फिर वीवर एक और वजह होती है, अल्लाह ना करे अगर किसी को कैंसर हो जाए तो कैंसर की वजह से भी थायराइड बढ़ सकता है। जो नौजवानी के दिन होते हैं, लड़के होते हैं या लड़के होते हैं तो उनके हार्मोन बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर औरत प्रेगनेंसी की हालत में है तो उस हालत में भी बाज़ हार्मोन की जो रेशोज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से गॉइटर हो जाता है। और एक आम वजह जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड अगर हो जाए
تو اس سے بھی گوائٹر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ تھائرائڈ گلینڈ ایک بہت اہم کردار ہماری زندگی میں ادا کرتا ہے، میٹابولک فنکشن ہے، باڈی ٹمپریچر کو ریگولیٹ کرنا ہے۔ تو اگر T3 اور T4 کے لیولز میں کمی آ جائے، ہائپو ہو جائے یا ہائپر تھائرائڈزم ہو جائے، تو پھر ایسے حالات میں بھی گوائٹر کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ویور اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں ہم اس گوائٹر کا کیا علاج کر سکتے ہیں۔ اس میں وہی بات ہوگی جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے کی تھی کہ ایسے مریضوں کا میازم آپ لوگوں نے فرسٹ آف آل معلوم کرنا ہے کہ یہ کس میازم میں یہ پیشنٹ پڑتا ہے۔ اگر وہ سورا میں ہے تو اس کو اینٹی سورک میڈیسن آپ دیں گے، سفلس میں ہے تو اینٹی سفلیٹک میڈیسن دیں گے، سائیکوسس میں ہے تو اینٹی سائیکوٹک میڈیسن دیں گے، ٹیوبرکلوسس میازم میں ہے تو اسے ٹیوبرکلونیم اور مطلب جو اینٹی ٹیوبرکلونیم ریمیڈیز ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ کینسر میازم میں تو اسے اینٹی کینسر میازم والی ادویات آپ دے سکتے ہیں۔ یہ دے کر اس کے بعد جو اس کے علامات آتی ہیں تو اس کے لیے ہمارے ہومیوپیتھک میں کافی رینج ہے، جس میں ٹاپ آف دی موسٹ ہماری جو دوائی ہے وہ ہے آیوڈیم، کیونکہ اس میں زیادہ جو علامات ہیں گوائٹر کے وہ اس ایک دوائی سے حل ہو جاتے ہیں۔ جیسے آیوڈیم والے پیشنٹ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور ان کی یہ ہوتا ہے کہ باڈی میں جو میٹابولک فنکشنز ہوتے ہیں وہ ایکسلریٹ ہوتے ہیں، یعنی زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ کھاتے ہیں لیکن ان کا وزن نہیں بڑھتا۔ یہ ایک علامت ہے۔ دل کی دھڑکن ان کی تیز ہوتی ہے، ان کو ٹھنڈے ہوا یا ٹھنڈی جگہ کی خواہش ہوتی ہے، ان کے جسم سے ہیٹ سی لبریٹ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اسے گرمی اور جسے کہتے ہیں تپش کا احساس ہوتا رہتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ دماغی طور پر بڑے چڑچڑے سے ہوتے ہیں، غصے والے ہوتے ہیں اور جلد باز ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی بھی ایگزرشن اگر کرتے ہیں تو ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ پھر ایسی خواتین جن کو ایمینوریا کی شکایت ہو اور ساتھ میں ان کو گوائٹر کی شکایت بھی ہو تو ان کی دوائی بھی آیوڈیم ہی بنتی ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ آپ اس کو اس طرح لے لیں کہ جو T3 T4 کی جو پروڈکشن ہے وہ زیادہ، یعنی ہائپر تھائرائڈزم کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ زیادہ سیکریٹ ہوتے ہیں، میٹابولک فنکشن تیز ہوتے ہیں، مریض زیادہ کھاتا ہے اور اس کی وزن میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو ان علامات پر آپ آیوڈیم 200 میں 2 قطرے مریض کی زبان پر ڈالیں گے اور اس کو ہر 3 روز بعد آپ لوگوں نے ریپیٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری دوائی آتی ہے وہ ہے کیلکیریا کارب۔ کیلکیریا کارب 30 طاقت میں آپ ان مریضوں کو دے سکتے ہیں جو موٹے ہوں، تھوڑے گوری رنگت کے ہوں اور سست سے لوگ ہوتے ہیں۔ جس طرح آیوڈیم میں تمام سسٹمز ایکسلریٹ ہو جاتے ہیں، کیلکیریا کارب میں اس کے مخالف ہوتا ہے اور اس کے جو میٹابولک فنکشن ہوتے ہیں وہ سلو ہو جاتے ہیں، اور وہ مریض اگر کچھ نہ بھی کھائے تو اس کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان مریضوں کے سر پر پسینے کی زیادتی ہوتی ہے، یہ سردی کو برداشت نہیں کر سکتے، انڈوں کے شوقین ہوتے ہیں، اگر یہ عورتیں ہیں تو ان کے مینسز ڈسٹربنسز بھی ہوتے ہیں، یعنی ایسی عورتوں میں موٹاپا بھی پایا جاتا ہے اور ہیز کی خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو اگر یہ علامات ہوں تو کیلکیریا کارب 30 طاقت میں اگر مردوں میں ہے تو ان کو بھی 2 قطرے صبح دوپہر شام اگر آپ دیں گے تو ان کے مسئلے نکل جائیں گے، اور اگر عورتیں ہیں تو ان کو بھی یہی ڈوز 2 قطرے صبح دوپہر شام اگر آپ دیں گے تو اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر سپونجیا 30 آتی ہوتا ہے، اگر آپ اس کو دبائیں تو اس میں درد ہوتا ہے، ان مریضوں کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے اور ان کو خشک تنگ کرنے والی کھانسی بھی ہوتی ہے۔ تو ایسے گوائٹر میں جو سخت بھی ہو اور بہت زیادہ اس میں درد بھی ہوتا ہو، اگر آپ اس کو دبائیں تو سپونجیا 30 طاقت میں 2 قطرے صبح دوپہر شام اگر آپ دیں گے تو مریض بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ویور اس کے بعد ایسے گوائٹر جو سخت ہوتے ہیں، پتھر کی مانند سخت ہوتے ہیں، تو اس میں ہماری 2 ادویات آتی ہیں، ایک کونیم ہے 200 طاقت میں، اس کو آپ ویکلی 1 ڈوز دیں گے 2 قطرے زبان پر، اور ساتھ میں آپ ان کو کیلکیریا فلور 6x 3 گولیاں صبح دوپہر شام اگر دیں گے تو مریض کا جو گوائٹر ہے وہ نرم ہونا شروع ہو جائے گا
اور آہستہ آہستہ یہ اپنے لیول پر آ جائے گا اور مریض سرجری سے بچ جائے گا۔ پھر ویورز ہماری ایک اور دوائی آتی ہے دیٹ از نیٹرمیور 30۔ یہ ان مریضوں میں کمزوری پائی جاتی ہے، دبلے پتلے سے ہوتے ہیں، ان کی گردن پتلی ہوتی ہے، گوئٹر ان کو ہوتا ہے، اور ان کی جو دماغی کیفیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تنہائی میں رہنا چاہتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، خون کی کمی ان میں ہوتی ہے، دل کی پلپٹیشن بھی ان کو ہوتی ہے، یعنی دل کا زور زور سے دھڑکنا، اور رونے والی کیفیت والے پیشنٹ ہوتے ہیں۔ اگر عورتیں ہیں تو ان میں مینسز کی irregularities بھی ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں نیٹرمیور 30 طاقت میں اگر 2 قطرے صبح دوپہر شام آپ دیں گے تو مریض بہت جلد شفا یاب ہو جائے گا، اور اس کا گوائٹر بھی ٹھیک ہوگا، اور اس کی جو اور علامات ہیں دماغی اور جسمانی وہ بھی ٹھیک ہوں گی۔ پھر ویور جیسے میں نے آپ سے سٹارٹ میں ذکر کیا کہ ٹاکسک اور نان ٹاکسک گوائٹر جو ہیں، تو اس میں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو نان ٹاکسک گوائٹرز ہیں اس میں آپ فیوکس جو ہے مدر ٹینچر میں یعنی کیو طاقت میں اگر آپ مریض کو دیں گے تو اس سے اس کا جو نان ٹاکسک گوائٹر ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو ٹاکسک گوائٹر ہے جس میں T3 T4 کی پروڈکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے اور باڈی میں اس کے ٹاکسک ایفیکٹس آ رہے ہیں، تو ایسے میں لائکوپس کیو طاقت میں اگر آپ دیں گے تو جو ٹاکسک گوائٹر ہے وہ بھی بہت جلد شفا یاب ہو جائے گا۔ پھر ویورز ایسے مریض آ جاتے ہیں جن کی گوائٹر کا مسئلہ ہوتا ہے اور ساتھ میں ان کی آنکھیں باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوتی ہیں، اور جو گوائٹر کی علامات ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں، تو ایسے میں تھائروڈائنم 3x ایک گولی صبح دوپہر شام اگر آپ دیں گے تو ایسے مریض بھی بہت جلد شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی چند ادویات جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ موسٹلی یہی زیادہ یوز ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی ادویات ہیں۔ آپ اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں جب بھی آپ کو گوائٹر کا مسئلہ ہو، اور ان کو ساتھ اپنے کیس کو ڈسکس کریں، ان کو علامات بتائیں تاکہ وہ آپ کو بالمثل دوائی دے سکیں۔ آپ سیلف میڈیکیشن سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ویورز فوڈ ٹپس میں جیسے میں نے بتایا کہ آیوڈین کی کمی ہی مین بہت بڑی ریزن ہوتی ہے، تو آپ وہ غذائیں کھایا کریں جس میں آیوڈین زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں جو سی فوڈز ہیں اس میں آیوڈین زیادہ ہوتا ہے، میٹ اور پولٹری جو ہے اس میں آیوڈین زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایگز ہیں اس میں آیوڈین زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، اور جو پیک نمک آتا ہے جسے آیوڈین ملا نمک کہتے ہیں اس کا استعمال کیا کریں۔ تو آپ اگر صحت مند ہیں اور یہ خوراک استعمال کرتے ہیں تو آپ کو نہ ہائپو تھائرائڈزم ہوگا، نہ ہائپر تھائرائڈزم ہوگا، اور نہ ہی گوائٹر کا مسئلہ آپ کو ہوگا۔ ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔